نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں قاری اسماعیل مہروی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسن آن لائن ٹیچر۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے واقعہ کربلا کے حوالے سے ایک واقعہ پیش کرنا ہے۔ 10 محرم کا دن تھا اور یہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ آپ نے نماز فجر ادا فرمائی۔ نماز فجر ادا فرمانے کے بعد آپ تسبیح و تحلیل سے فارغ ہو کر تشریف لے آئے اور آپ نے دیکھا کہ میدان کربلا سج چکا ہے، دشمنوں کی طرف سے جنگ کا نگارہ بج چکا ہے۔ یزیدی فوج میں 30,000 مسلح لشکر صفیں باندھ کر اپنی تلواریں اور نیزے حرکت میں لا چکا ہے۔ ادھر قوم اشقیاء میں 30,000 کا لشکر تھا اور ادھر امام حسین علیہ السلام کے خانوادہ اور آپ کے لشکر میں صرف 72 افراد پر مشتمل یہ تھوڑا سا اہل بیت اطہار کا گروہ تھا۔ چنانچہ جس لشکر میں 32 لوگ سوار تھے اور 40 لوگ پیدل چل کر آئے تھے اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ ایک طرف شیطانی قوت تھی، دوسری طرف رحمانی قوت تھی۔ اسی دوران جب لوگوں کو دشمنان اہل بیت کو دیکھا گیا کہ وہ بالکل آپ کو شہید کرنے کے درپے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا کہ کوفیو، کیا تم مجھے جانتے نہیں کہ میں کون شخص ہوں؟ میں کس کا نواسا ہوں اور میں کس کا لخت جگر نور نظر ہوں؟ میری بات کو غور سے سنو اور میری باتوں کو فرمایا سر کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنو۔ اگر تم واقعی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تم اس نبی کو اپنے دل میں یاد کر کے سوچو کہ میں اس رسول کا نواسا ہوں جس نے میرے لیے خطبہ چھوڑ دیا تھا، جس نے مجھے اپنے کندھوں پر سوار کیا تھا، جس نے فرمایا کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، اور جس نے یہ بھی فرمایا کہ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، جو مجھے روتا دیکھتا تو پریشان ہو جاتا، اور میں اس علی کا لخت جگر ہوں کہ جس کے پیچھے تم نمازیں پڑھتے رہے ہو۔ میں اس سیدہ کائنات کا نور نظر ہوں جس کو نبی علیہ السلام نے اپنے دل کا ٹکڑا ارشاد فرمایا ہے، اور ہماری شان قرآن پاک نے بیان نہیں کی۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک ہماری شانوں کو بیان فرماتا ہے؟ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا گھر وہ گھر ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوتا رہا ہے، اور فرمایا جبریل بڑی طاقت کا مالک ہے مگر ہماری بارگاہ میں ہمارے جھولے جھلانے کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبخت اور بے وفا کوفیو، بتاؤ کہ تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ کیا تم نے میرے پاس قاصد نہیں بھیجے تھے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ حضور آپ جلدی تشریف لے آئیں؟
ہم نظام یزید سے تنگ آ چکے ہیں۔ فرمایا آپ نے کہ تمہارے خطوط کی بنیاد پر میں آیا ہوں اور ظالمو مجھے بلا کر ہی تم میرے خون کے پیاسے بن گئے ہو۔ تو میں ظالمو غور سے سن لو، میں یہاں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تم نظام قرآن کو سمجھو اور میں اس نظام قرآن کو ریاست کے تحت لاگو کر دوں۔ اور فرمایا کہ میں تمہیں جنت کا رستہ دکھانے آیا ہوں اور جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو حسین تو وہ درجہ رکھتا ہے کہ 6 ماہ کا علی اصغر قربان کر سکتا ہے، تو 18 سال کا علی اکبر بھی قربان کر سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ حسین تو وہ ہے جو حضرت عباس کے بازو قلم کروا سکتا ہے۔ فرمایا کہ حسین تو وہ ہے جو قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھ کر بھی برداشت کر کے خود بھی نیزے کی نوک پر چڑھ سکتا ہے، مگر شریعت مصطفیٰ دین مصطفیٰ کی توہین کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اس لیے بھی وقت ہے کہ اپنے دلوں سے اہل بیت کی دشمنی کا جو جنگ ہے اسے اتار کر تم اپنی آنکھوں سے غفلت و جہالت کے پردے ہٹا کر دیکھو اور سوچو کہ تم کس کی جان کے در پہ ہو۔ بتوکل قیامت کے دن ہمارے اس خون ناحق کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ امام حسین علیہ السلام کی اس تقریر کا بڑا اثر ہوا، لیکن لشکر یزید کے اندر صرف ایک فرد تھا جو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا تھا، حضرت حر۔ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی صف میں، آپ کے غلام میں شامل ہو گیا۔ ناظرین، بدقسمت لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی یہ اقتدار کی جنگ تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام حسین تو وہ درجہ رکھتے ہیں کہ جو اقتدار خود تقسیم فرماتے ہیں، انہیں اقتدار کی کیا ضرورت ہے؟ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔